سے میرا انشاءاللہ پلان ہے کہ جھنگ کے اندر ہم 3 فری کاروباری مرکز بنائیں گے جدھر نوجوان لوگوں کو جن کا کچھ ورک ایکسپیرینس ہے آلریڈی انہیں دعوت دیں گے کہ آپ آ کے اپنا کاروبار یہاں سٹارٹ کریں. ہم انہیں فری آفس اسپیس دیں گے, انہیں فری انٹرنیٹ دیں گے 1 سال کے وقت تک. فنڈز ملنے چاہیے کاؤنسلرز کو اور ناظم کو کیونکہ وہ وہاں کے اسی گلی کے رہنے والے ہیں. ون پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رانا سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ون پوائنٹ. پاکستان تحریک انصاف کے جو کیمپ ہے وہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں اور آج 9 اپریل ہے اور 9 اپریل 2022 کو عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تھا اور آج 9 اپریل 2023 ہے. 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہاں پہ اس 1 سال میں ملک پاکستان نے کن حالات کا سامنا کیا, تحریک انصاف نے کن حالات کا سامنا کیا اور کیا تحریک انصاف 9 اپریل 2022 کے بعد اور 9 اپریل 2023 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا جو انتظامی ڈھانچہ تھا کیا اس میں تبدیلیاں آئیں, کیا اس میں کچھ بہتری آئی یا نہیں, اس حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ کیمپ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جھنگ سے PP 126 کے امیدوار بیرسٹر احمد حسن صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج جو ہے 9 اپریل وہ جو ہے وہ بلیک ڈے کے نام سے سیلیبریٹ تو نہیں کر رہی. بلیک ڈے جو ہے اس کو یہاں پہ اناؤنس کیا گیا ہے 9 اپریل کو کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو یا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا. کیا اس 1 سال میں تحریک انصاف نے کیا کامیابی حاصل کی اور کیا ناکامی حاصل کی, اس پہ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب بھائی. کیا بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ 9 اپریل 2022 سے لے کے 9 اپریل 2023 تک آپ نے تحریک انصاف میں کیا تبدیلیاں دیکھی؟ میرے خیال سے خان صاحب نے اس دوران عوام کے دل جیت لیے, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پارٹی جو ہے انٹرنلی بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز ہو گئی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو جھنگ کا جو ایریا ہے جی وہ ویسٹ پنجاب کے ریجن میں آتا ہے اور ہماری بڑی اچھی کوارڈینیشن رہتی ہے سب کے ساتھ. جب بھی کوئی ایونٹ ہمیں کرنا ہو تو ہمیں فوراً اطلاع آ جاتی ہے, جو کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. تو الحمدللہ میرے خیال سے پارٹی پہلے سے مضبوط ہے, عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. انشاءاللہ الیکشن اب وقت پہ ہوں گے اور پھر عوام بتائے گی انہیں اسٹیبلشمنٹ والوں کو کہ جب خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا انہیں تو اس کا کیا مطلب تھا. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کل, کیونکہ دوبارہ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کروانی ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس, کہ کیا وفاقی حکومت نے ان کو سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر کے دیے, کیا وزارت خزانہ نے ان کو فنڈز جاری کیے؟ اور ابھی تک بظاہر جو لگتا ہے اس طرح کا وفاقی حکومت نے نہ تو فنڈز جاری کیے ہیں نہ سیکیورٹی کے بارے میں بتایا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے وفاقی حکومت سنجیدہ ہے الیکشن کروانے میں؟ نہیں جی, یہ تو سنجیدگی تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو کھلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. ابھی جس طریقے سے میری اطلاع ہے وہ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو فیصلہ انہوں نے آج لینا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے, فنڈز کے حوالے سے, وہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ چھوڑ. انہوں نے کہا کہ سی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے ہیں یا نہیں. پہلے 2 دن پہلے خبر چلی تھی کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کر دی گئے لیکن وہ فیک تھی. ابھی تک پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ دوبارہ معاملہ بھیجا ہے کہ پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ جو مسترد بھی کر دیا ہے. تو آپ ایز اے لائر بھی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہمیں لاء اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے سیپریشن آف پاورز, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے پارلیمنٹ پرنسپل آف پالیسیز کے تھرو, جی بالکل پارلیمنٹ اس طریقے سے کورٹ کے ایک فیصلے کو وہ ایک احتجاج اپنا ریکارڈ کرا سکتے ہیں لیکن اس فیصلے کو چینج نہیں کر سکتے یہ لوگ. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو بھی اس آرڈر کے راستے میں آئے گا اس کو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی اور صرف ایک بندے نے جیل میں جانا ہے, یہ باقی سب سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ 1 سال کے دوران تحریک انصاف نے جب KP اور پنجاب میں اپنی حکومت ختم کی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا یہ فیصلہ جو تھا یہ درست تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے عمران خان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ PDM کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر حد تک جائے گی کہ الیکشن نہ کروائے جائیں, کیونکہ ان کو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ انتہا کو چھو رہا ہے. جی دیکھیے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی دوسرا فیصلہ کرتے تو پھر کیا راستہ بنتا, کیا ایک سچویشن بنتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ خان صاحب کا ٹھیک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم حکومت کے اندر بیٹھے ہیں نا جی, ہمارا ایک اخلاقی بات نہیں بنتی کہ ہم احتجاج کریں گورنمنٹ کے خلاف اور جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں. تو میرے خیال سے ایک پرنسپل سٹینڈ تھا خان صاحب کا. حالانکہ
بہت زیادہ فنڈز دیے جا رہے تھے لوگوں کو اور 90 ارب روپے کے فنڈز ایک ایم این اے کو ناظرین دیے جا رہے ہیں، لیکن جب بات کی جاتی ہے الیکشن کے لیے تو الیکشن کے لیے ہارڈلی الیکشن کمیشن کو 20 سے 21 ارب روپیہ چاہیے، اور یہ وہ اماؤنٹ ہے کہ اگر ایک مہینے کا جو آپ کی کیبنٹ ہے اس کا خرچہ بھی 20-21 ارب کے قریب ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا، تو بظاہر حکومت یہ جو فنڈز کا بہانہ کر رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے جی اصل میں، اور انہیں اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔ اصل جو مین جو بات ہے میرا جھنگ سے تعلق ہے جی، میں وہاں جانتا ہوں انشاءاللہ اگر آج الیکشن کرا دیں 90% 95% عوام انشاءاللہ جسے بھی بلے کا ووٹ نشان ملے گا اسے وہ ووٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے 3.5 سال سے کچھ زیادہ 3 سال 7 مہینے پنجاب میں رول کیا تحریک انصاف نے، اور جو تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی ہیں، جو تحریک انصاف کے کارکنان بھی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی پرفارمنس جو تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ جو سی ایم تھے عثمان بزدار صاحب جو تھے، ان پہ سوالیہ نشان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے عوام کی طرف سے بھی اور دوسرے اداروں کی طرف سے یا جو سینئر سیاستدان ہیں ان کی طرف سے بھی۔ کیا اب تحریک انصاف جو فیصلہ کرے گی، جو آنے والے دنوں میں کوئی بھی سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوگا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس لیول تک ہوگا کہ وہ 11 کروڑ کے صوبے کو وہ رن کر سکے؟ دیکھیے میں کوئی پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کرنا چاہتا، تو میں آپ کو اپنی جو ہے نا صحیح دل کی بات میں ابھی اس ٹائم نہیں کروں گا، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ جو پارٹی نے پچھلی اپنے دور حکومت میں غلطیاں کی ہیں وہ رپیٹ نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اب ایک کمپیٹنٹ اور ایک قابل انسان ہمارے پنجاب میں آئے گا چیف منسٹر کے طور پہ، اور وہ پارٹی کو اس کا نام خراب ہونے سے بچائے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پارٹی نے بہت کچھ سیکھا ہے تو بہتر حکومت آئے گی انشاءاللہ۔ کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کو۔ اس کی وجہ سب سے جو مین پوائنٹ تھا نا پنجاب میں یہ تھا کہ 3.5 سال تحریک انصاف نے حکومت کی، اور 3.5 سال بعد رزلٹ کیا آیا کہ بجائے عموماً جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہوتی ہیں یا جو اپوزیشن کے ممبران ہوتے ہیں حکومت ان کو توڑ لیتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں چاہے فیڈرل میں چلے جائیں یا چاہے پنجاب میں چلے جائیں تو 3.5 سالوں کے بعد بھی پروونشل لیول پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے 25 ایم پی ایز جو تھے وہ منحرف ہوئے، اور وفاقی لیول پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی 20 سے 25 ایم این ایز جو تھے وہ منحرف ہوئے، جس کے بعد عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی۔ آپ کے نزدیک اس دفعہ تحریک انصاف کا، ہمارے پاس تو کچھ انفارمیشن ہے کہ آنے والے دنوں میں سی ایم کے امیدوار جو 4-5 بندے ہیں جن پہ عمران خان کی بھی نظر ہے اور جو چاہتے بھی ہیں، آپ کے نزدیک ہے کوئی آئیڈیا آپ کو کہ آپ کے نزدیک کون سا بندہ جو ہے وہ سی ایم کا امیدوار ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ قبل از وقت ہے یہ والی بات کرنا کہ سی ایم کون ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ الیکشن کروانا ہے، یہ ہماری ایک مہم ہے جس کی وجہ سے ہم آج زمان پارک آئے بیٹھے ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ انہیں میسج دیں کہ یہ آپ نے جو آئین کے خلاف ورزی کی ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا قبلہ درست کر لیں اور وقت پہ الیکشن کرائیں، فنڈز ریلیز کریں، سیکیورٹی فراہم کریں۔ یہ پھر سی ایم کون بنتا ہے کون نہیں بنتا یہ بعد کی باتیں، آپ میرے لیے جو ہے نا ابھی سے پرابلمز نہ کریٹ کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جو حالات جو ہیں وہ کافی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں ہم لوگ، اور باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جون جولائی کا مہینہ جو ہے وہ جنرل الیکشن کا سال جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایز اے لائر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اسٹیٹمنٹ، ان کا نوٹ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، عطر من اللہ صاحب کا نوٹ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کے 100 موٹو پہ جو 9 رکنی بینچ بنا تھا اور اس کے بعد 9 رکنی بینچ سے 3 رکنی بینچ کا جو سفر تھا، کیا یہ سارے کا سارا آئین اور ضابطے کے مطابق تھا؟ یہ جس طرح حکومت الزام لگاتی ہے کہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ تھا کہ 100 موٹو نہیں لینا، اور اقلیتی فیصلہ جو ہے وہ ہم پہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی ہمارے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں اسپیکولیشن کی ہیں، یہ ہی سیڈ شی سیڈ والی بات ہے جی۔ میں اس میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا 3 رکنی فیصلہ تھا، کیا وہ درست تھا؟ سپریم کورٹ نے جو 3 رکنی بینچ بنایا تھا، کیا آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں اور چیف جسٹس کے پاس کہ وہ خود بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کے بعد اس پہ ڈیسیجن کرے؟ دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کی آئین ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے سارے اقدامات لیے، اور میرے خیال سے جو فیصلہ آیا ہے
وہ سب کے سامنے ہے اور اس میں کوئی اسپیکولیشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ادارے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. یہ ہمارا ملک کا سب سے بڑا کورٹ ہے اور یہ میرے خیال سے یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ 1997 چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے کیس کو یا اس واقعہ کو دوبارہ دہرانے جا رہی ہے؟ آج ہی میں ایک ہسٹری کی بک پڑھ رہا تھا اور میں یہ جو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا جو واقعہ تھا 1997 کا، اس وقت نواز شریف کی مضبوط ترین حکومت تھی اور یہ جو سارا اس وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ سے معاملہ شروع ہوا اور پھر چیف جسٹس کو اور فاروق لغاری صاحب کو بھی گھر جانا پڑا. کیا نون لیگ دوبارہ اس طرف جائے گی یا وکلاء پاکستانی عوام کا پریشر انہیں روکے گا؟ دیکھیے میں اسلام آباد میں موجود تھا تمام پنجاب کے اور پاکستان کے وکیلوں کے ساتھ جس دن چیف جسٹس فیصلہ آیا جس دن فیصلہ آیا، تو وہاں جب میں نے وکلاء سے گفتگو کی، ایک ڈسکشن کی، تو وہاں سامنے یہی آیا کہ 90% جو وکیل ہیں وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اب تو خیر رجیم چینج کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہے بار کونسل کا، اور سپریم کورٹ میں بھی بار کونسل کا صدر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا. یہ تو بظاہر جو ہے تحریک انصاف کو وکلاء کی حمایت جو ہے وہ تو حاصل ہے، اور ینگ وکلاء جتنے بھی ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اب 5 منٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا جو حلقہ ہے اس پہ، کہ آپ کے نزدیک آپ کا جو حلقہ ہے اس میں کیا کیا مسائل ہیں. سپوز آپ انشاءاللہ آپ ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں اور آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں، تو کیا میئرس یا کیا سٹیپس جو ہیں آپ لیں گے اپنے حلقے کے لیے جو کہ آپ سے پہلے نہیں لیے جا چکے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کے اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت. باقی جو ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، یہ ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ کی عوام امیر ہو جائے. اور عوام کو امیر کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر اچھے دے دیں، آپ جو کاروباری جو ینگ لوگ ہیں انہیں آپ فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس کے حوالے سے میرا انشاءاللہ پلان ہے کہ جھنگ کے اندر ہم 3 فری کاروباری مرکز بنائیں گے، جدھر نوجوان لوگوں کو جن کا کچھ ورک ایکسپیرینس ہے آلریڈی انہیں دعوت دیں گے کہ آپ آ کے اپنا کاروبار یہاں سٹارٹ کریں. ہم انہیں فری آفس اسپیس دیں گے، انہیں فری انٹرنیٹ دیں گے 1 سال کے وقت تک، اور تاکہ وہ اس 1 سال کے اندر وہ محنت کریں، اپنا کاروبار بنائیں اور پھر وہ آگے اپنے آفس کریٹ کریں. اور پھر ہم جو لاہور، کراچی، فیصل آباد میں سافٹ ویئر ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں انہیں بھی ہم دعوت دیں گے کہ آپ آئیں، ہمارے یہ فری ریسورسز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا یہاں آپ امپلائمنٹ کریٹ کریں. 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل لیول پہ صوبائی خود مختاری جو ہے وہ دی گئی، اور صوبائی خود مختاری کے ساتھ میں آج کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، کیونکہ پروونشل لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ بات یہ تھی کہ یہ لیجسلیٹو باڈی ہے، اس کے بعد جو اختیارات ہوں گے وہ آپ کا جو تحصیل کونسل جو ہے چیئرمین ہے یا جو ضلع چیئرمین ہے اس کے پاس ہوں گے، اور یہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو روڈ بنانے ہیں، جو گلیاں بنانی ہیں، یہ کام آپ ان کو دیں، اور پروونشل اسمبلی اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو لیجسلیشن کا کام جو ہے وہ دیں. تو کیا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں یا صوبائی لیول پہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل 100%. اور میرا نہیں خیال کسی بھی ایم پی اے، کسی بھی ایم این اے کو ڈیولپمنٹل ثوابدیدی فنڈز ہو گئے اور یہ سڑک اور وہ سڑک ایسی بالکل ایسی ہے، یہ فنڈز بالکل نہیں دینے چاہیے. فنڈز ملنے چاہیے کاؤنسلرز کو اور ناظم کو، کیونکہ وہ وہاں کے اسی گلی کے رہنے والے ہیں. اگر اس کاؤنسلر کو فنڈ دیے جائیں گے اور وہ اس کا غلط استعمال کرے گا تو وہ گلی کے لوگ اسی وقت اسے پکڑ لیں گے. میں اگر ایک ایم پی اے ہوں، میرے علاقے کے اندر 3.25 لاکھ ووٹر ہے، وہ کون مجھ تک پہنچ سکے گا؟ آپ تک ایکسیس جو ہے وہ نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے، کم بلکہ نہ ہونے کے برابر لوگوں کی ہوگی. جی ایسے ہی ہے جی، مطلب ایک انسان کتنے لوگوں سے رابطے میں رہ سکتے؟ میکسیمم آپ 2000 3000 اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں نا، وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. بلکہ اسٹڈی ہے کہ ایک انسان 500 سے زیادہ لوگوں سے ایٹ اے ٹائم ایک ریلیشن مینٹین ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ لوکل باڈی کا جو ہے نا جی نظام، یہ ایک اچھا نظام ہے اور اسے امپاور کرنا چاہیے تاکہ یہی لوگ اپنا کام کریں. اور جب یہ تھا تو اس ٹائم کافی ورک ہوا تھا مشرف دور میں اور ضیاء الحق کے دور میں. جی دیکھیں مشرف کا آپ نے نام لیا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں بالکل بھی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ڈکٹیٹر ہے تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا ہے. جی لیکن یہ ایک سسٹم ایک اچھا انہوں نے بنایا، تو ہمیں جو اچھی چیز ہے اس پہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اسی کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے. جھنگ میں میرا بھی آنا جانا رہتا ہے، بیسیکلی میرا تعلق سرگودا سے ہے. تو تعلیم کے لحاظ سے آپ کے نزدیک کیا کوئی پالیسی ہے جھنگ کے حوالے سے؟ کیونکہ جھنگ میں یونیورسٹی آف جھنگ یا کوئی ایسی نیشنل لیول کی یونیورسٹی موجود ہے؟
ہاں جی یونیورسٹی آف جھنگ ہے، لیکن ان کے کورسز بڑے لمیٹڈ قسم کے ہیں ابھی ایسے، کیونکہ نئی شروع ہوا ہے، ٹیچرز کی اویلیبلٹی کم ہے، پھر اسٹوڈنٹس بھی اس طرح ابھی اویلیبل نہیں ہے یا ان کا رجحان نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے آپ کی تیاری کروائی جائے. تو میرے خیال سے بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہمارا جو کرکلم ہے اسے اپڈیٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو جدید دور ہے اس کے اندر ہمارے جو ہیومن ریسورس تیار ہو وہ پراپرلی انگیج کر سکے ورلڈ بزنس کمیونٹی کے ساتھ، اور وہ پاکستان کو ڈالرز کما کے دے سکے. کریکولم پہ آپ نے بات کی ہے تو میرا تعلق شعبہ تعلیم سے بھی ہے، ایز اے ٹیچر بھی میں ورک کر رہا ہوں. تو میں اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ڈسکشن کرتا ہوں، سپوز ایف ایس سی کے ہم کورس کو لے لیں تو جو آج سے 50 سال پہلے کا ایف ایس سی کا کورس تھا، جو فزکس کیمسٹری بایولوجی ہم لوگ پڑھتے تھے، آج بھی ہم لوگ وہ پڑھے. اور اگر ہم دنیا کا مطالعہ کریں تو دنیا میں ایک انقلاب آ چکا ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو کیا اب تعلیم کا محکمہ جو ہے وہ صوبائی محکمہ ہے، صوبے کے پاس ہے، تو آپ صوبائی اسمبلی میں جب جائیں گے تو اس پہ آپ جو ہے اپنا کوئی منظم منصوبہ بندی یا کوئی قرارداد لے کے آئیں گے؟ جی انشاءاللہ، لیکن کسی بھی قرارداد لانے سے پہلے آپ کو بڑا ورک کرنا پڑتا ہے، بڑی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. یہی تو آپ کا کام ہے نا، یہی تو آپ نے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہماری عوام کو بھی یہ شعور آنا چاہیے کہ وہ اپنے ایم پی اے سے اور اپنے ایم این اے سے یہ سوال پوچھیں. یہ والا سوال میرے سے آج کل وہ آپ نے بات کی ہے تو تبدیلی کافی آ گئی ہوئی ہے. اب نا دیہاتی چھوٹے لیول پہ بھی جائیں نا تو اب لوگ پکڑ لیتے ہیں ایم پی او کو، بھائی ادھر آئیں بات کریں ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہے. جی ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ ابھی بھی ہے، وہاں ابھی بھی خوشی غمی اور یہ سولنگ اور اس کے حوالے سے ہی زیادہ تر چلتا ہے. لیکن یہ بڑے کی سوال ہیں اور ان کا جواب تمام پنجاب کے ایم پی ایس کے پاس ہونا چاہیے. اور پارٹی کے لیول پہ بھی آئی ایم شیور پالیسی میکنگ چل رہی کہ ہم نے اگلی حکومت میں آ کر ہم نے کیا کیا ریزولوشنز لے کر آنے ہیں. یہ ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پروونشل اسمبلی کے امیدوار جو تھے بیرسٹر احمد حسن صاحب جھنگ سے موجود تھے. ان کے ساتھ ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال، ملک کی معاشی صورتحال پہ گفتگو کی، اور سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ اور جو الیکشن کمیشن اور الیکشن کی جو ڈیٹ ہے اس پہ ان کے ساتھ بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے آپ کو نیکسٹ فیز کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا ہمارا یوٹیوب چینل 1 پوائنٹ. اللہ حافظ.